اے عورت، تیرا ایمان بڑا ہے، جیسا تو چاہتی ہے تیرے لیے ویسا، باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، یسوع مسیح فریسیوں جو کم ایمان والے ہیں، جو یسوع پر اتنا بھروسہ اور ایمان نہیں رکھتے، تھوڑی دیر کے لیے یسوع ان سے جدا ہو کر سور اور صدون کے علاقے میں آتا ہے، اور یہ علاقہ لبنان میں ہے، اور یہ جس طرح کراچی سمندر کے کنارے ہے، صدون بھی اور سورا بھی، سور بھی یہ سمندر کے کنارے ہیں، اور یہ بڑی اس وقت کی بندرگاہیں تھیں جہاں لوگ کاروبار کے لیے آتے تھے، اور یسوع وہاں پر آتا ہے۔ اور یہ علاقہ صدون کا اور سور کا علاقہ یہ غیر قوموں کا علاقہ تھا، جنٹائلز کا علاقہ تھا، یہ اسرائیلیوں کا علاقہ نہیں تھا جہاں پر ایمان کی زیادہ پیداوار ہو۔ یہ لوگ بت پرستی اور دوسری چیزوں کی پرستش کرتے تھے، تو یسوع اپنے لوگوں سے ہٹ کر تھوڑی دیر کے لیے وہ سور اور صدون کے علاقے میں آتا ہے، اور اس علاقے میں آ کر یسوع آرام کرنا چاہتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے آرام کرنا چاہتا ہے، لیکن اسے آرام کا بھی موقع نہیں ملا۔ یہاں کی ایک عورت ہے جسے نہ جانے کس طریقے سے معلوم ہوا، اسے پتہ چلا کہ یسوع ہمارے علاقے میں آیا ہے، اور وہ اس علاقے میں آیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس عورت نے یسوع کے بارے میں بہت ساری معلومات لی ہو، یا اسے پتہ ہو، یا اس نے پڑھا ہو، یا کسی نے ان کو اس علاقے میں یسوع کے بارے میں بتایا ہو کہ یسوع مردوں کو زندہ کرتا، یسوع بیماروں کو شفا دیتا، یسوع بدروحوں نکالتا۔ اس طرح کی بہت سی باتیں یسوع کے بارے میں اس عورت نے سنی ہوں گی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب جو ہی یسوع کی خبر یہ پہنچتی ہے، تو یہ عورت جو کنانی عورت ہے، یہ یہودی عورت نہیں ہے، یہ کنانی عورت ہے، اور یہ کنانی عورت پکارتے ہوئے، چلاتے ہوئے، زور و شور مچاتے ہوئے یسوع کے پیچھے آتی ہے، اور یسوع کو بڑے خوبصورت الفاظ میں، ادب کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ پکارتی ہے، اور مخاطب ہوتی ہے، اے خداوند داؤد کے بیٹے مجھ پر رحم کر، اے خداوند داؤد کے بیٹے مجھ پر رحم کر۔ یہ لقب جو اے خداوند داؤد کے بیٹے ہے، یہ اس نے سنا تھا، شاید یہ لقب جو ہے یہ مسیح کے لیے تھا، جو مسیح آنے والا ہے اس کے لیے یہ لقب استعمال کیا جاتا تھا۔ تو اس عورت نے بھی یہ سمجھا کہ یہ جو آیا ہے، یہ یسوع جو ہماری دھرتی پر آیا ہے، ہمارے وطن میں آیا ہے، ہمارے شہر میں آیا ہے، یہ وہی مسیح ہے جس کے بارے میں پیشن گوئیاں کی گئیں۔ اس لیے وہ بڑی عقیدت کے ساتھ پکارتی ہوئی کہتی ہے، اے خداوند داؤد کے بیٹے مجھ پر رحم کر۔ کیا رحم کر؟ اس کی ذات کے ساتھ تو کوئی ایسی بات نہیں جڑی ہوئی تھی جس سے وہ کہے کہ مجھ پر رحم کر، لیکن وہ پکارتی ہے اپنی بیٹی کے لیے۔ اس کی التجا سنیں، میری بیٹی بری طرح سے بدروح سے ستائی جاتی ہے۔ سوال کر دیا، سوال
کر دیا یسوع کے سامنے، میری بیٹی بری طرح سے بدرو سے ستائی جاتی ہے۔ بس وہ کہتی رہی، لیکن یسوع نے انسنی کر دی۔ یسوع نے اس کا جواب نہیں دیا، یسوع نے اس کا جواب نہیں دیا۔ کیوں نہیں دیا؟ لیکن اس کے شاگرد اسے دیکھ رہے ہیں، اس کے شاگرد یسوع کے دیکھ رہے ہیں کہ یہ عورت چلاتی جا رہی ہے، یہ عورت چلاتی جا رہی ہے، اور اس یسوع سے کہتے ہیں تو اس کی بات سن نہیں رہا، یہ بار بار کہہ رہی ہے میری مدد کر، مجھ پر رحم کر، میری بیٹی میں بدرو ہے، کچھ کر، لیکن خداوند تو اس کی سنتا نہیں ہے۔ تو یسوع نے جواب میں کہا، میں اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی سوا اور کسی کے پاس نہیں بھیجا گیا۔ یہ سننے والے جملے ہیں۔ یسوع کا جواب جو اس نے اس عورت کو نہیں دیا، اس نے جواب دیا شاگردوں کو کہ میرا آنا اس جہان میں یہ ہے کہ میں اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی سوا کسی اور کے پاس نہیں بھیجا گیا۔ لیکن کیا ہے، یہ آواز بھی سنی ہے کہ میں تو یہودیوں کے لیے آیا ہوں، میں اور کسی کے لیے نہیں آیا، لیکن وہ عورت باز نہیں آئی، وہ آگے بڑھی اور اسے سجدہ کیا۔ آگے یہ بات سن کر بھی آگے بڑھی اور سجدہ کیا، اے خداوند میری مدد کر۔ 2 دفعہ اس نے کہا، پہلے بھی وہ آئی اے خداوند میری مدد کر، یہ بات سننے کے بعد بھی کہ جب خداوند نے کہا کہ میں اسرائیل کی بھیڑوں کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں آیا، تو اس کے باوجود وہ اسے سجدہ کرتی ہے، اور سجدہ کر کے پھر التجا کر رہی ہے، اے خداوند میری مدد کر۔ یسوع نے دیکھا یہ مجھے سجدہ بھی کر رہی ہے، عقیدت بھی کر رہی ہے، پرستش بھی کرنے کے لیے تیار ہے، تو اس سے یہ مت اندازہ لگائیں کہ یسوع اسے اگنور کر رہا ہے۔ یسوع اس کی طرف سے دھیان ایک سائڈ پہ نہیں کر رہا، یسوع صرف اس کے ایمان کو کھودنا چاہتا ہے کہ اس کا ایمان کتنا گہرا ہے، اس کا پیار کتنا گہرا ہے، کہ وہ کس حد تک مجھ سے پیار کرتی ہے، یا میرے اس مشن کو جس کے لیے میں اس دنیا میں آیا ہوں اس کو چاہتی ہے۔ اس نے جواب میں کہا، بچوں کی روٹی لے کر پلوں کو ڈال دینا مناسب نہیں۔ یسوع نے کیا کہا؟ بچوں کی روٹی لے کر پلوں کو ڈال دینا مناسب نہیں، یعنی جو چھوٹے کتورے کہہ لو، جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں، تو وہ خداوند کہہ رہا ہے کہ بچوں کی روٹی جو میز پر بیٹھ کر کھاتے ہیں وہ میں کتوں کو تو نہیں دیکھ سکتا، پہلے میں بچوں کو دوں گا۔ یہ سچ ہے، اس دور کا دستور بھی یہ تھا کہ چھوٹے چھوٹے پلے جو ہوتے تھے وہ مالک کی میز پر جو ٹکڑے گرتے ہوتے تھے وہ کھاتے تھے، لیکن اصل کھانا کون کھاتا تھا؟ اصل میں کھانا کس کے لیے رکھا جاتا تھا؟ اصل میں تو کھانا رکھا جاتا تھا بچوں کے لیے، پلوں کے لیے تو نہیں رکھا جاتا تھا، لیکن پلے بھی اس میں سے کھاتے تھے۔ اور یہ ذہانت دیکھیں اس عورت کی، اتنی ذہین اور حاضر دماغ عورت ہے۔ اس نے کہا، سچ ہے اے خداوند، کیونکہ پلے بھی ان ٹکڑوں سے کھاتے ہیں جو اس کے مالکوں کی میز سے گرتے، کیونکہ پلے بھی ان ٹکڑوں سے کھاتے ہیں جو ان کے مالکوں کی میز سے گرتے ہیں۔ یہ ایک جملہ تھا جس نے یسوع کے دل کو بھا لیا،
اور کبھی کبھی ہمیں بھی ایسے الفاظ کہنے چاہیے جس سے دل جیتا جائے. اور اس کنانی عورت نے جس طرح صوبے دار نے، آپ کو یاد ہوگا کہ جس طرح صوبے دار نے یسوع کا دل جیتا تھا، اے خداوند میں اس لائق نہیں کہ تو میرے گھر میں آئے، میں اس لائق نہیں. تو صوبے دار کے اس جملے نے یسوع کے دل میں جگہ بنا لی اور اس کی قدر اور اس کا قد کو بڑھایا، اور ایمان کے حساب سے اسے تولا اور کہا میں نے اسرائیل میں بھی اتنا بڑا ایمان نہیں دیکھا. اور یہی بات آج یسوع مسیح یہ جملہ سن کر کنانی عورت کا سچ ہے، اے خداوند کیونکہ پلے بھی ان ٹکڑوں سے کھاتے ہیں جو ان کے مالکوں کی میں سے گرتے ہیں. اس پر یسوع نے جواب میں اس سے کہا، اے عورت تیرا ایمان بڑا ہے. کیونکہ اس نے کھول کر اپنا دل اس کے سامنے رکھ لیا. ٹھیک ہے بچے بھی ہیں لیکن ہم بھی تو حقدار ہیں. پریورٹی میں سمجھتی ہوں کہ پریورٹی انہیں دی گئی ہے، لیکن ہم بھی تو اسی جہان کے رہنے والے ہیں، ہم بھی تو تیرے گرد رہنے والے ہیں، ہم بھی تو مشتاق ہیں تیرے ان کاموں کے، ان باتوں کے، تیری ان نعمتوں کے جو تو دنیا میں بانٹ رہا ہے. ہم بھی تو نجات کے طلبگار ہیں، ہم بھی تو چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی کچھ مل جائے. تو یسوع اس کی بات کو سن کر خوش ہوتا ہے اور بڑے خوبصورت الفاظ میں اس عورت سے کہہ رہا ہے، اے عورت تیرا ایمان بڑا ہے، جیسا تو چاہتی ہے تیرے لیے ویسا ہو. میرے عزیز بھائی اور بہنوں، آج ہمیں ایک اور بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دو جگہ ایسی ہیں جہاں پر ڈائریکٹ دور کسی کے وسیلے سے کسی کو شفا ملتی ہے. صوبیدار کے ایمان کی وجہ سے، اس کے اقرار کی وجہ سے، اس کے پیار کی وجہ سے، اس کی لگن کی وجہ سے اس کے ملازم کو شفا ملی. اس کے ملازم کو شفا ملی. ملازم آیا تو نہیں تھا، ایسے ہی ہے نا نصیر، ملازم آیا نہیں ہے، لیکن کس کے ایمان پر اسے شفا ملی؟ صوبیدار کے ایمان پر شفا ملی. اور یہاں پر شفا اور بدرو اگر نکلتی ہے تو وہ لڑکی نہیں آئی، وہ لڑکی نہیں آئی بلکہ اس کی ماں آئی ہے، اور ماں نے آ کر التجا کی ہے. ماں نے آ کر رونا اور کرلاپ جو ہے، دکھ جو ہے خدا کے سامنے رکھا ہے کہ میری چھوٹی بیٹی بڑی مصیبت میں ہے. اور ان کے اس جملوں میں جا کر دیکھتے ہیں کہ یہی بات خداوند اسے کہہ رہا ہے، اے عورت تیرا ایمان بڑا ہے، جیسا تو چاہتی ہے تیرے لیے ویسا ہو. اور اسی گھڑی اس کی بیٹی نے شفا. یہ کس کی وجہ سے؟ یہ ان کے ایمان کی وجہ سے، صوبیدار کی ایمان کی وجہ سے اور ماں کے ایمان کی وجہ سے. آج بھی ہم دیکھتے ہیں، کل چند ایک باتیں ہو رہی تھی اور میں کہہ رہا تھا کسی سے کہ بدرو ستاتی ہے، میری چھوٹی بیٹی کو بدرو ستاتی ہے. آج بھی بدروہیں ستاتی ہیں. جسمانی بدروہیں بھی ہو سکتی ہیں جو اصل میں ہیں. کئی لوگوں کو، کئی بیٹیوں کو، کئی مردوں کو، کئی لڑکوں کو ایسی بدروہیں ہوتی ہیں، وہ ستاتی ہیں اور نکالا جاتا ہے. لیکن چند ایسی بدروہیں ہیں جو ویسی نہیں ہیں لیکن بدروہیں ہیں. وہ کون سی بدروہیں ہیں؟ جو آج بھی ماں باپ کے لیے تکلیف کا سبب بنی ہوئی ہوتی ہے، کبھی بیٹوں کی وجہ سے اور کبھی بیٹیوں کی وجہ سے. یہ بھی بدروہیں ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا، مجھے ابھی تک یاد ہے کہ شیخ پورہ میں ایک میموریل سروس کا کلام سنا کر کھڑا ہوا، علیحدہ ہوا، تو ایک ماں آگے آئی
اور اس نے آ کر رونا شروع کر دیا. بزرگ تھی اور رونا شروع کر دیا. میں نے کہا کہ بات کیا, آپ کو بتاؤ تو صحیح. وہ کلام سنتی رہی. اس نے کہا میرے 2 بیٹے ہیں اور دونوں ہی نشے میں ہیں اور حد سے زیادہ نشے میں ہیں اور میں اکیلی ہوں. اولاد ہوتے ہوئے بھی, سنبھالنے والے ہوتے ہوئے بھی, دیکھ بھال کرنے والے ہوتے ہوئے بھی وہ بیچاری دکھی اور پریشان, کیونکہ اس کے بچے نشے کی لت میں, اور نشہ اس قدر کرتے ہیں کہ ماں بیچاری پتہ نہیں دیکھتی ہے کہ کبھی وہ ادھر پڑے ہوتے ہیں, کبھی ادھر پڑے ہوتے ہیں, کبھی کسی گلی میں پڑے ہوتے ہیں, کبھی کسی کھیت میں گرے ہوتے ہیں. تو میں جاتی ہوں, پھر اٹھاتی ہوں, تو آنکھیں تو میری اس لیے نم ہوئی ہیں کہ میں زندہ کیسے ہوں. تو یہی حال ادھر بھی ہوگا. یہ جو چھوٹی بیٹی کو بدرو ہے نا, یہ ایک جگہ پہ نہیں, یہ کئی جگہ پہ گئی ہوگی. یہ ماں کئی جگہ پہ گئی ہوگی. یسوع کو تو اس نے آج دیکھا ہے, آج اس کے علاقے میں یسوع مسیح آیا ہے. اس سے پہلے نہ جانے وہ کتنے لوگوں کے پاس گئی ہوگی, کتنے درباروں کے پر گئی ہوگی, کتنے فقیروں کے پاس گئی ہوگی, کتنے ڈاکٹروں کے پاس گئی ہوگی, کتنے حکیموں کے پاس گئی ہوگی. کاش کہ میری بیٹی بچ. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لڑکی کس قدر دکھی اور تکلیف میں تھی, کس قدر پریشانی اور دکھی حال میں تھی. لیکن ماں جو ہے وہ دیکھ کر پریشان رہتی تھی. اسی طرح آج بھی بہت سارے ایسے واقعات ہو جاتے ہیں, بہت ساری چیزیں گھروں میں ایسی ہو جاتی ہیں, یہ سب سمجھ سکتے ہیں, جس کی وجہ سے مائیں بے حال ہو جاتی ہیں, مائیں دکھی ہو جاتی ہیں, مائیں پریشان ہو جاتی ہیں, کبھی بیٹوں کی وجہ سے اور کبھی بیٹیوں کی وجہ سے. اور پھر مائیں چلاتی ہیں, پریشان ہوتی ہیں. اگرچہ وہ کسی کو بتا نہیں سکتی اپنا دکھ, لیکن اندر ہی اندر وہ یہ دکھ لے کر کھاتی رہتی ہے اور اسی دکھ میں گلتی رہتی ہے اور اپنے آپ سے لڑتی ہیں. لیکن کئی مائیں پھر بھی ان کے لیے دعا کرتی کہ کاش ہمارا بیٹا یا میری بیٹی صحیح ہو جائے, صحیح راستے پر آ جائے, صحیح چال چلن پر آ جائے. تو آج ہم ان ماؤں کو داد دیتے ہیں جو اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے لیے سوچتے ہیں, ان کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں, ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں تاکہ ان کے بیٹے اور بیٹیاں راست پر آ جائیں اور ان بدروہوں سے, ان برے کاموں سے, ان بری روشوں سے, ان برے گروہوں سے بچ جائیں جن کی وجہ سے ان کے والدین کو تکلیف ہوتی, ان کے والدین کو پریشانی ہوتی ہے. تو آج یہ بدرو ہمارے اندر سے بھی جانی چاہیے, ہمارے خاندانوں سے بھی جانی چاہیے, ہمارے گھر سے بھی جانی چاہیے, تاکہ ہم خدا کے قریب آ سکیں. اور ایک سچے دل کے ساتھ آپ جائیں گے, جس طرح یہ عورت کنانی عورت آئی ہے, جس طرح یہ کنانی عورت آئی ہے, اسی طرح ہمیں بھی یسوع کے پاس آنا ہوگا اور آ کر اپنی درخواست دینی ہوگی. خدا مجھے اور آپ سب کو اس لائق کرے کہ ہم سچے دل کے ساتھ اس کنانی عورت کے ایمان کی طرح اپنا ایک مضبوط ایمان لے کر آگے بڑھے. ایسا ایمان جو رکاوٹیں کتنی بھی ڈالی جائیں اس کے باوجود بھی وہ آگے بڑھتی گئی. یسوع نے انسنی کر دی. یسوع نے یہ کہا میں بنی اسرائیل کی ان بھیڑوں کے پاس نہیں آیا, میں صرف آیا ہوں بنی اسرائیل کے کوئی بھی بھیڑوں کے پاس. لیکن پھر بھی وہ پرسسٹ کرتی رہی, ریزسٹنس کرتی رہی, زور لگاتی رہی. اور اسی طرح کا ایمان میرے اندر بھی اور آپ کے اندر بھی ہونا چاہیے کہ ہم لگاتار, کئی دفعہ ہم تھک جاتے ہیں, کئی دفعہ ہم تھک جاتے ہیں. کیا تھک جاتے ہیں؟ ہم تھک جاتے ہیں کہ ہماری سنی نہیں جاتی,
میں خدا کے سامنے کتنا چلاتا ہوں، کتنی چلاتی ہوں، کتنے میں روزہ رکھتا ہوں، کتنے میں روزے رکھتی ہوں. کئی بار میں یہ کام کرتی ہوں کہ خدا راضی ہو جائے، لیکن میری نہیں سنی جاتی. لیکن کیا ہوتا ہے، ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں پتہ نہیں خدا سننا ہے کہ نہیں سننا. ہم اپنی ڈائریکشن تبدیل کرنے کی طرف بڑھ جاتے ہیں. ہم اپنی سمت بدلنے کی کوشش کرتے ہیں کہ خدا نہیں سنتا تو کوئی بات نہیں، کسی اور راستے پر ہم چلتے ہیں. وہ تو نہیں، ایس ڈاکٹر کو آرام نہیں آیا تو اس ڈاکٹر کو ٹر جائیے، اس ڈاکٹر کو نہیں آرام آیا تو اس ڈاکٹر کو نہیں. ایمان یہ چیز نہیں ہے. ایمان ہے کہ ایک جگہ پر آپ کس طرح سٹک اور مستحکم ہیں. یہ ایک مستقل مزاج ایمان کی علامت ہے. یہ عورت ہے یہودی نہیں، یہ کنانی عورت ہے، لیکن ایمان میں بڑی مضبوط ہے. اور آج یہ کلام کے اندر یہ دیکھو، کلام کے اندر کب کی یہ بات ہے، 2000 سال پرانی بات ہے یہ واقعہ. لیکن جب تک یہ کلام رہے گا، جب تک یہ کلام رہے گا، اس وقت تک کنانی عورت کا ایمان بھی اسی طرح تولا اور ناپا اور سمجھا اور سمجھایا جائے کہ اتنا بڑا ایمان میں نے تو اسرائیل میں بھی نہیں دیکھا. اور اس عورت سے بھی یہ کہا جائے گا، اے عورت تیرا ایمان بڑا ہے. یہ بڑا جملہ ہے، چھوٹے جملے نہیں ہیں. یہ صرف سمجھنے کی بات ہے کہ جس کو یسوع کہہ دے کہ تیرا ایمان بڑا ہے، اس سے اور بڑی کیا بات ہے. تو آج ہمیں اپنے آپ کو رول ماڈل اگر بنانا ہے تو ان کا بنائیں کہ ایمان کی مطابق ہمارا ماڈل کون ہے. ہم لوگ ہیرو بناتے ہیں، ان کو ماڈل اپنا بنا لیتے ہیں. لڑکیاں دیکھتی ہیں اس نے یہ کپڑے بنائے، اس نے اس طرح کے بال سنوارے. جو فلم ایکٹریس ہوتی ہیں ان کو اپنا رول ماڈل بناتے ہیں ہم لوگ. لڑکے جو ہیں وہ بھی اسی طرح کرتے ہیں، کوئی کسی کو بنا لیتا ہے، کوئی کسی کو بنا لیتا ہے. کلام کے مطابق چلو تو رول ماڈل ایمان کے حساب سے آج یہ ماں ہے آپ کی. ایک یہ مائیں جتنی بھی ہیں نا، آج سنیں، یہ مائیں اپنا ایمان اس قدر مضبوط کر لیں کہ اگر ان کے بیٹوں کو یا ان کی بیٹیوں کو کوئی پریشانی اور تکلیف ہے تو وہ خداوند کے پاس جائیں. ان کے سامنے جتنی مرضی رکاوٹیں آئیں، جتنی مرضی پریشانیاں آئیں، لیکن وہ اپنے مضبوط ایمان کے ساتھ خداوند کے سامنے حاضر ہوں، خداوند کے سامنے حاضر ہوں. اور خداوند مجبور ہو جائے اس بات پر، اور یہ کہنے پر مجبور ہو جائے، اے عورت تیرا ایمان بڑا ہے، جیسا تو چاہتی ہے ویسا ہی تیرے لیے. خداوند میرے لیے بھی وہ کرے اور آپ کے لیے بھی وہ کرے. بانجھ عورتیں بھی اپنے آپ کو اس سانچے میں ڈال کر دیکھیں. حنا کو دیکھیں، سیموئل کی ماں کو دیکھیں، وہ کس قدر خداوند کے سامنے روتی چلاتی اور اپنا دکھڑا اس کے سامنے پیش کرتی رہی. اور اس وقت تک نہیں خداوند کا در چھوڑا، اس کا گھر نہیں چھوڑا، اس کے سامنے سے نہیں اٹھی جب تک اس نے جواب نہیں لے لیا خداوند سے. اسی طرح یہ عورت، کنانی عورت نے بھی اس وقت تک یسوع کا در نہیں چھوڑا، یسوع کے قدموں کو نہیں چھوڑا جب تک اس نے جواب نہیں لیا اور یسوع کی بات کو جو اس کے حق میں کہی پورا نہ دیکھ لیا. اور کہا، اور یسوع بڑا خوش ہوا اور اس کے اس ایمان پر اس نے بڑے پرمسرت انداز میں، بڑے اچھے انداز میں یسوع نے قبول اسے کیا اور کہا، اے عورت تیرا ایمان بڑا ہے، جیسا تو چاہتی ہے تیرے لیے ویسا ہو. اور اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے ویسا ہی ہو، ہمارے بھی کئی کام ایسے رکے ہوئے ہوتے ہیں، ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہو جائیں، ہمارے کام ٹھیک ہو جائیں، ہمارے بچے ٹھیک ہو جائیں،
ہمارے بیٹے اور بیٹیاں ٹھیک ہو جائیں، ہمارے روگ ٹھیک ہو جائیں۔ ہم کئی بیماریوں میں مبتلا ہیں، اور کئی بیماریاں ایسی ہیں جو میڈیکل طریقے سے نہیں جا سکتی، جتنا مرضی علاج کراؤ نہیں جائیں گی۔ لیکن اگر ایمان بڑا ہے تو اس عورت کی طرح، کنانی عورت کی طرح یسوع کے پاس آئیں اور جھک کر کہیں، سجدہ کر کے کہیں، اس سے ڈائیلاگ کریں، اس کی بات کو سنیں، اس سے سوال کریں اور اس کا جواب لیں، اور پھر اس سے سوال کریں۔ اور خداوند آپ کے سوالوں اور جوابوں سے تنگ نہیں پڑتا۔ آپ خدا سے سوال جواب کیا کریں، خدا آپ کے سوالوں اور جوابوں کو دیکھتا ہے، کیونکہ جو آپ کا سوال جواب خدا کے ساتھ چلتا ہے، آپ ایمان میں گہرے ہوتے جاتے ہیں۔ اور جس طرح یہ عورت گہری ہوتی گئی، اور یسوع نے اس کے ایمان کو، اس کے دل کی آواز کو اور اس کی گہرائی کو دیکھتے ہوئے ایک بڑا لقب دیا، اے عورت تیرا ایمان بڑا ہے، اب میری مرضی نہیں، جیسا تو چاہتی ہے، جس غرض سے آئی ہے تیری غرض پوری ہو جائے۔ اور اس کی غرض کیا تھی؟ کہ میری بیٹی شفا، اور اس کی بیٹی لکھا، اور اسی گھڑی اس کی بیٹی نے شفا۔ یسوع گیا بھی نہیں، ہاتھ بھی نہیں رکھا۔ ہم لوگ تو بدروؤں کو نکالنے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا جنت کرتے ہیں نا، اس نے کچھ نہیں کیا، اس نے صرف اتنا کہا، جا، تیرے ایمان کی وجہ سے، تیرے اقرار کی وجہ سے، تیری عقیدت کی وجہ سے، تیری محبت کی وجہ سے، تیرے اس بڑے ایمان کی وجہ سے تیری بیٹی بچ جائے گی۔ اور وہ اس نے اسی وقت شفا پائی۔ آئیں ہم بھی خدا کے سامنے اپنے آپ کو جھکائیں، عرض اور منت کریں، اور جو بھی پریشانی کسی کی ہے، بیماری کی ہے، بچوں کی طرف سے ہے، کاروبار کی طرف سے ہے، خداوند کے سامنے رکھیں، اور خداوند اس کا جواب دے گا، اور جیسا آپ چاہتے ہیں ویسا ہی آپ کے لیے ہو جائے، باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے۔